نبی پاک بے مثل و بے مثال ہے، لا مثل لہو ولا مثال لہ، حضور کی مثل بھی کوئی نہیں اور مثال بھی ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ کریم نے محبوب جیسا دوسرا بنائے کوئی نہیں۔ سمجھنی ہے بات آپ نے؟ حضور میں شک کوئی نہیں، پر ابو جہل نے شک کیا۔ نبی پاک میں شک کوئی نہیں، پر ابو لہب نے شک کیا۔ حضور میں شک کوئی نہیں، پر عتبہ اتیبہ شیبہ ان کا شک آخر تک نہیں گیا، حالانکہ حضور میں کوئی شک دور کرانے بھی آئے تو شک نہیں گیا۔ ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ، درجنوں دفعہ، بیسیوں دفعہ۔ ایک ابو جہل کو لے لیں، دماغ میں شک تھا، حالانکہ حضور میں کوئی شک نہیں۔ ایک دن آگے کہنے لگا کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں نے بتا دیا، کہنے لگا اگر آپ نے بتا دیا تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ حضور نے فرمایا میں نے بتا دینا ہے، پر تو نے کوئی نہیں پڑھنا، میں بتا دینا ہے۔ کہ بتائیے تو حضور نے فرمایا چل سودا کر لیتے ہیں، اگر جو تیری مٹھی میں ہے وہی بتا دے پھر تیرا کیا خیال ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا بھئی ابو جہل کی مٹھی میں؟ تو اس کی مٹھی میں کنکر تھے، کنکروں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ جب کنکروں نے کلمہ پڑھا، پتھر تھے وہ، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ ابو جہل نے وہ کنکر زمین پہ پھینکے، کہنے لگا اوہو تیرا جادو تو پتھروں پہاڑوں پہ بھی چلتا ہے۔ اب جملہ کہنے لگا ہوں سمجھ لینا، ابو جہل گوشت کا آدمی تھا، کنکر پتھر تھے، پتھر کلمہ پڑھ گئے۔ گوشت پوشت کا آدمی تھا پر کلمہ، کیونکہ یہاں کیا تھا؟ شک، اس نے آگے نہیں بڑھنے۔ گوشت پوشت کا شخص ہو کے پتھروں سے آگے نکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ بلکہ وہ جو یہودی والی روایت ہے اس کے پس منظر میں بھی بعض محدثین نے لکھا ہے، اس کو بھی اسی نے بھیجا، کہنے لگا جاؤ نبی پاک سے جا کے کہو اگر وہ درخت آپ کا کلمہ پڑھے تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ درخت، اب درخت ہوتے تو جاندار ہیں پر کلمے تو کوئی نہیں نہ پڑھتے۔ درخت سے بھی تو انسانوں سے کلمہ پڑھنے کی بات، اگر درخت پڑھے تو میں پڑھ لوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دور بیٹھے تھے، درخت دور تھا، اور امام سیوطی علیہ رحمہ نے لکھا ہے درخت بھی کیکر کا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس یہودی سے کہ تو جا کے درخت کو کہہ کہ تجھے نبی پاک بلاتے ہیں۔ فرمایا میں گیا تو پھر تم نے کہنا جادو کر کے بلایا ہے۔ احتیاط بھی کی، ہر چیز آنکھوں کے سامنے رکھی، تو جا کے کہہ کہ تجھے بلاتے ہیں۔ وہ بندہ گیا، جا کے کہنے لگا، اور امام سیوطی نے اس کو لکھا ہے، کہنے لگے اس نے نبی پاک کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ ابو جہل اینڈ کمپنی کو پتا تھا کہ مصطفیٰ کے نام میں بھی بڑی برکت، خالی نام بھی نہیں لیا۔ کہنے لگا درخت وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا وہ تجھے بلا رہے، نام نہیں لیا حضور کا، وہ جو سامنے بیٹھے ہیں نا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ امام بوصیری کہتے ہیں درخت آیا اور سجدہ کرتا ہوا، زمین چیرتا ہوا آیا۔ کس طرح آیا؟ پہلے آگے جھکا، پھر پیچھے جھکا، دائیں جھکا، بائیں جھکا۔ یہاں بھی لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ نہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ رہا تھا، جب چلنا تھا نا اس نے حضور کی طرف آنا تھا تو آگے دائیں بائیں ہوا، جڑیں اکھیڑ رہا تھا۔ لیکن ہمارے استاد جب ہمیں یہ روایت پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے جڑیں نہیں اکھیڑ رہا تھا، جب اس نے سنا مجھے نبی پاک نے بلایا تو اسے وجد ہو گیا تھا، وہ جھومنے لگ گیا تھا، جھوم رہا تھا، حضور نے مجھے بلا لیا، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ۔ تو درخت آیا، اس نے آ کے نبی پاک کو سجدہ کیا، لکڑی کا بنا ہوا درخت ہے، سجدہ کیا۔ سجدہ کرنے کے بعد درخت اٹھا اور اٹھ کے اس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا۔ وہ جس کو ابو جہل نے بھیجا تھا نا یہودی، وہ درخت کی حالت دیکھ کے کلمہ پڑھ گیا، وہ کلمہ پڑھ گیا، لیکن یہی بے ایمان کہنے لگا اوئے ہوئے ان کا تو درختوں پہ بھی جادو چلتا ہے۔ لا ریب فی، شک قرآن پاک میں، لیکن اگر بندے کے دماغ میں ہو اس کا علاج ہے کوئی؟ ادھر ہی شک بیٹھ جائے۔ کوئی سادی مثال دیتا ہوں کہ سامنے دیوار صاف ہو لیکن گرد اگر آئینے پہ پڑی ہو، دیوار صاف کرنی چاہیے کہ اینک کا شیشہ صاف کرنا چاہیے؟ ساری زندگی لوگ دیوار صاف کرتے گزار دیتے، ساری زندگی تراش خراش کرتے گزار، اپنی مرضی کی پینٹنگ کرتے گزار دیتے ہیں، پر اپنی آنکھ کی پتلی صاف نہیں کرتے۔ آنکھ کی پتلی
صاف نہیں کرتے. کسی نے حضرت رومی سے کہا تھا حضور دنیا میں کوئی اچھا ملتا نہیں, فرمانے لگے تھوڑا رونا شروع کر تاکہ تیری پتلیاں وضو کر لیں, وہ انہیں پتہ چل جائے کہ کتنے صاف ستھرے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں. ابو جہل پھر آ گیا, کہنے لگا اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار. اچھا یہاں بھی بڑی مزے کی بات ہے, اللہ نے پہلے کہہ دیا نبی پاک کو کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. محبوب یہ جن کی قسمت میں کفر ہے نا, آپ انہیں ڈرائیں چاہے نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. کنکروں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, درختوں نے بھی پڑھ لیا, سارا کچھ ہو گیا, اور اللہ نے بھی کہہ دیا کہ محبوب اس بے ایمان نے کلمہ نہیں پڑھنا. پر حضور نے فرمایا یہ پڑھے نہ پڑھے ہم نے میدان نہیں چھوڑنا, جتنی دفعہ آئے گا نا ہم اسے ضرور معجزہ دکھائیں گے, جتنی دفعہ آئے گا ہم کیوں میدان چھوڑیں. آگے کہنے لگا جی اگر چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو اقتربت الساعۃ وانشق القمر. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا, چاند 2 حصوں میں بٹا. کوہ صفا ایک پہاڑی تھی مکے میں, آدھا ٹکڑا پہاڑی کی اس جانب ہوا, آدھا اس جانب. یعنی وضاحت کی اللہ کریم نے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ کہہ دی وہ تو ایسے بالکل شک ہوا تو مل گیا, پتہ نہیں میری آنکھوں پہ جادو ہو گیا, ملا ہے کہ نہیں ملا. جب ٹوٹا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدھا چاند کوہ صفا کی ادھر گیا اور آدھا تو پہاڑی تھی, چاند نیچے آیا, پہاڑی کے گرد گھوما, آگے جا کے ملا. یعنی وقفہ دیا گیا باقاعدہ دیکھنے کا, سمجھنے. پوری دنیا میں جتنے لوگ اس وقت چاند دیکھ رہے تھے, ہندوستان تک روایتوں میں ملتا ہے کہ لوگوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند ٹوٹتے دیکھا ہے. زمانہ مان گیا, لوگوں کی چیخیں نکل گئیں, لوگ قدموں میں گر گئے. پر وہ جس کے دماغ میں شک تھا نا وہ نہیں مانا. شجر و حجر پہچان گئے پر انسان کی نظروں میں شک ہی رہا. فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک ہمارے آگے آگے چلیں گے اور ہمیں اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے جائیں گے. اور جب حضور یہ خوشخبریاں سنائیں گے تو حضور کے لبھہ مبارکہ سے پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے. فرماتے ہیں خود تو وہ تھوڑی دیر کے لیے روئیں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ انہیں معاف کر دے, خود روئیں گے لیکن ہمیں ہنسا دیں گے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے. اور باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اور کیا ذوق بیان کیا, فرمانے لگے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. جب تک سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے, دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمارے محبوب کریم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل آ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب پاک علیہ السلام کو سراپا دلیل بنا کے بھیجا. باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے پاس بھی اپنی نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزات تھے, اور حضور کریم علیہ السلام کے تو پورے وجود کو ہی اللہ نے معجزہ بنایا. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیلیں, حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ آپ کو ملیں گے. سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنے والی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جس چیز کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا وہ حضور کا کردار ہے, سیرت ہے, عمل ہے, حضور کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تبلیغ کے 3 دور ہیں. ایک تو حضور نے اپنے قول سے تبلیغ فرمائی ہے, وہ 40 سال کی عمر سے محبوب نے اعلان فرمایا اور تبلیغ کی.
اور ایک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالواسطہ حضور کی تبلیغ ہے جو آج تک جاری ہے۔ امت کے علماء، مشائخ، مبلغین حضور کے دین کو آگے پھیلا رہے ہیں، تو دراصل یہ بھی تبلیغ رسول پاک علیہ السلام ہی کی تبلیغ۔ اور ایک حضور کی تبلیغ کا دور ہے، حضور کی پیدائش سے لے کر ولادت مبارکہ سے لے کر حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت تک۔ اس دوران نبی پاک نے جو تبلیغ فرمائی ہے وہ اپنے کردار سے فرمائی ہے۔ عرب کا وہ معاشرہ جو بڑا میلا کچیلا گدلا ہو چکا تھا، جس کے اندر سراسر مادہ پرستی کا زور تھا، جس کے اندر لوگ انسانوں کی خرید و فروخت کرتے تھے، جس کے اندر بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جس کے اندر جو آدمی جتنا زیادہ مضبوط ہوتا تھا اتنا زیادہ لٹیرا بن جاتا تھا، اس معاشرے کے اندر رسول کریم علیہ السلام نے 40 سال گزارے، اور اس طرح گزارے کہ جو بیگانے بھی تھے وہ بھی کہا کرتے تھے یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں۔ اور جب حضور نے اعلان نبوت کیا تو فرمایا، یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے بیچ عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر بیان فرمایا۔ وہ تو حضرت حلیمہ بھی فرماتی ہیں نا، جب میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی تو میرا اپنا بچہ بھی دودھ پیتا تھا، 2 میرے بیٹے ہو گئے، ایک میری یہ نسبی اولاد اور حضور میری رضائی اولاد۔ تو کہتی ہیں جب میں کریم محبوب علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو حضور میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرا اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے رسول کریم علیہ السلام نے کردار کے ذریعے تبلیغ، اور پھر اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب کے جوانوں پر، عرب کے سرداروں پر مشتمل بنائی گئی، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے بڑا حصہ لیا سرکار نے، اور بڑے اہم لوگوں کو شعور حضور نے عطا فرمائے۔ وہ اس جماعت کا فیصلہ تھا کہ ہم سارے جوان، سارے بڑے لوگ ملیں گے، یہ حضور کے اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، ہم بڑے لوگ ملیں گے، کسی بڑے کو کسی چھوٹے پر ظلم نہیں کرنے دیں گے، کسی آدمی کو کسی غریب کا حق نہیں کھانے دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے نا اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اور آپ کا جو عمل ہوتا ہے نا وہ اصل ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے آپ کوئی بات کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی عمل کرتے ہیں۔ آپ جب عمل کرتے ہیں تو عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ دراصل آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کیا ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بیٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات زندگی کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتے ہیں میں نے اعلان نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے عرض کیا تھا آپ یہاں تشریف رکھیں، میں پیسے لے کے آتا ہوں، میں 3 دن کے بعد آیا۔ دیکھو یہ بات کرنی کتنی آسان ہے، بولنی کتنی آسان ہے، پر 3 دن یہاں میرے بھائی کو کسی شخص کو 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑ جائے تو لوگ کہتے ہیں الانتظار اشد من القتل، یہ تو قتل سے زیادہ تکلیف والا معاملہ ہے منتظر رہنا کسی کا۔ کہتے 3 دن کے بعد میں آیا تو میرے رسول کریم وہیں تشریف فرمایا، بس اتنا فرمایا یار تم نے مجھے بڑی تکلیف میں ڈال دیا، 3 دن ہو گئے یہاں رکے ہوئے۔ تو حضور نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں، بظاہر تو آئے ہیں نا ہجرت کی رات جان لینے، لیکن امانتیں حضور کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امانتیں کاشانہ نور پہ پڑی ہیں۔ وہ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے، امین بھی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو پہلے کردار، پھر دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، ویسے ہی سارے انسانوں کے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ لیکن حضور علیہ السلام تو محبوب ہے نا،
हुजूर की नियाबत तो महबूबियत के दर्जे पर फायज है। तो रसूल पाक को रब करीम ने इस तरह का बना के भेजा कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अगर हुजूर कोई मौजज़ा न भी दिखाते, नबी करीम अलैहिस्सलाम से कोई एजाज लोग न भी देखते, तो महबूब का तो चेहरा ही इस तरह का था, लोगों ने देखते जाना था और कलमा पढ़ते जाना था। लेकिन बावजूद इसके मेरे रसूल पाक का एजाज ये है, कमाल ये है कि हुजूर कभी इशारा कर दें तो चांद दो टुकड़े हो जाए, कभी दुआ मांग दें तो डूबा हुआ सूरज वापस आ जाए, कभी महबूब गुजरने लगे तो पत्थर आप पर सलाम पड़े, कभी हुजूर पहाड़ पर चढ़ जाएं तो पहाड़ वजद में आकर झूमने लगे, महबूब का कभी नमाज पढ़ाते इरादा बन जाए तो अल्लाह ताला किबले का रुख ही तब्दील फरमा दे। क्या खूबसूरत सोच है और क्या नजरिया देते हैं बरेली के इमाम। फरमाते हैं इजाबत का जोड़ा, इनायत का सेहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। देखो खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और एक मकाम पे फरमाते हैं नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम, नाइबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो एजाज। फिर एक और बात, हुजूर उम्मी है, दुनिया में आकर महबूब ने किसी से पढ़ा ही नहीं। मेरे महबूब ने जितना पढ़ा है रब करीम से ही पढ़ा है। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान, रहमान ने कुरान सिखाया फिर इंसान बनाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम से हुजूर ने लिया। रसूल करीम उम्मी हैं, ये भी हुजूर की नबुव्वत पर एक बड़ी दलील। देखो एक होता है कोई आदमी बचपन से ही किसी चीज से शगफ रखे और जब उसकी उम्र बड़ी हो जाए तो कहते हैं इसका तजर्बा बड़ा हो गया है। ये पहले कुछ शेर कहता था, कोई अदबी जुमला कहता था, तो अब इसकी ये काम करते करते उम्र बड़ी हो गई है तो रसूख हासिल हो गया। 40 साल की उम्र मुबारक तक नबी करीम ने एक शेर भी नहीं कहा। हुजूर अलैहिस्सलातु सलाम ने कभी कोई ऐसी बात, वैसे तो हुजूर की हर बात हिकमत वाली, लेकिन जिसको अरब के लोग अपने लहजे में शायरी या अपने लहजे में अदब कहते थे, वो हुजूर ने बयान नहीं फरमाया। लेकिन जब 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत किया तो फिर बड़े बड़े फसीह बलीग, बड़े बड़े सियाने तुफैल बिन अमर कहते हैं कि उस शख्स को भी मैंने देखा जिसे बड़ा नाज था अपनी फसाहत और बलागत पर, और जब वो